بستے ہیں اور آج عید الاضحیٰ جو ہے وہ پوری عقیدت اور احترام سے منا رہے ہیں، ان کو دلی عید مبارک۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں ایسی ہزاروں عیدیں لائے اور ملک اور قوم کو جو ہے وہ یہ خوشیاں نصیب کرے۔ پاکستان اس وقت اپنے معاشی حوالے سے جو ہے وہ ایک مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ اس ملک پر ایک ایسا نااہل نالائق اوباش ٹولہ جس کی نہ کوئی اخلاقی قدر ہے، نہ کوئی معاشی پالیسی تھی، نہ کوئی جو ہے وہ انتظامی پالیسی تھی، ایک ایسا گروہ تھا جو کہ ہر وقت منفی سیاست اور اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ وہ بدبخت ٹولہ اس ملک پر تقریباً 4 سال مسلط رہا، اور 4 سال میں نہ صرف اس نے ایڈمنسٹریشن انتظامی حوالے سے اداروں کا، فورسز کا بیڑا غرق کیا، اور ایسی قباحتیں جو ہے وہ پیدا کی کہ جس کی وجہ سے انتظامی طور پہ بھی جو حکومتی ڈھانچہ ہے وہ کافی دباؤ میں ہے اور خرابی کا شکار ہے۔ اور معاشی حوالے سے تو ایسی صورت پیدا کی کہ بات بن نہیں پا رہی، باوجود تمام تر کوشش کے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے، آئی ایم ایف ہماری ناک سے نکیلیں بھی نکلوا چکا ہے اور ہمیں تگنی کا ناچ بھی نچوا چکا ہے، قیمتیں بھی پیٹرولیم کی جو ہے وہ 100 کے قریب یعنی پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ بڑھوا چکا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ معاہدہ کی شرائط پوری نہیں ہو رہی۔ ان بدبختوں نے شاید انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے گھٹیا اعمال کی وجہ سے یہ قوم ان کو چلتا کرے گی، تو انہوں نے ایسی شرائط کہ زیرو سبسڈی۔ اب آپ بتائیں کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ زیرو سبسڈی کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پہ جو فرق ہے امیر اور غریب کا، زیرو سبسڈی سے تو غریب کو جو ہے وہ مار دینے والی بات ہے، لیکن زیرو سبسڈی کا معاہدہ کیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کیا کہ لیوی جو ہے وہ بھی 50 روپے پر لیٹر جو ہے وہ لگائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور اگر ہم یہ نہ کرتے، اگر ہم یہ مشکل فیصلے کرنے کا ارادہ عزم کر کے حکومت نہ سنبھالتے اور الیکشن کی طرف جاتے، جو کہ ہم جانا چاہتے تھے، جس کے متعلق نہ صرف ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا بلکہ لندن میں اپنے قائد محترم کے ساتھ جب ہم نے وہاں پہ بیٹھ کے میٹنگ تھی تقریباً 5 دن، تو وہاں پہ بھی حتمی یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے۔ لیکن آگے سے پھر جو اکانومسٹ تھے، جو ملک کے خیر خواہ تھے، ان کی طرف سے یہ میسج ملا کہ اگر آپ یہ کیئر ٹیکرز کے حوالے کر کے ملک جائیں گے تو یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، خدا نہ خواستہ یہ سری لنکا تو نہیں ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ اس کے جو اثرات اور جو مضمرات جو ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہوتے، پوری مسلمان امہ میں ہوتے۔ یہ تھا وہ لمحہ جس لمحے پہ ہم نے اپنی سیاست کو، اپنی پاپولیرٹی کو ایک طرف رکھا، اور ملک کے لیے جو ہے ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم مشکل فیصلے کریں اور حکومت بنائیں، اور اپنی آئینی مدت جو ہے اس میں ملک کو اس مشکل سے جو ہے وہ نکالیں۔ میں آج عید کے اس مبارک موقع پہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو میری براہ راست ذمہ داری ہے امن و امان سے متعلق،
اور آپ کے جان و مال کی حفاظت سے متعلق اور انٹرنل سیکورٹی کے حوالے سے دہشت گردی اور دوسرے جو شورش کے معاملات ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی ہم نے کافی بہتری لائی ہے، اور ہم نے سب سے بڑا جو فتنہ گر تھا، جو سب سے بڑا فسادی تھا، جو اسلام آباد کا گھیراؤ کرنا چاہتا تھا، جو اسلام آباد جلاؤ کرنا چاہتا تھا، جو اسلام آباد لاشیں گرانا چاہتا تھا، ہم نے اس سب سے بڑے فتنے اور فسادی کا بھی جو ہے وہ شافی علاج کیا، اور اسے یہ مہلت، یہ ہمت نہیں دی کہ وہ اسلام آباد میں جا کے وہاں پہ افراتفری پھیلاتا، ملک میں انتشار پھیلاتا، اور وہاں پہ قتل و غارت کا وہ منصوبہ جو کہ شاید اس کا بنیادی منصوبہ ہے، یا اس کا جو پاکستان کے خلاف ڈیزائن ہے، یا ان قوتوں کا ڈیزائن ہے۔ اس قسم کے پاگل اور بندر ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو کئی دفعہ یہی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے والی قوت جو ہے وہ 2-3 ہاتھ پیچھے ہوتی ہے، اور یہ اس قسم کے باندر جو ہیں وہ ناچ رہے ہوتے ہیں، ماچس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آگ لگا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ اسی طرح سے ماچس لے کے اسلام آباد جو ہے یہ پہنچا تھا، یہ اسلام آباد کو آگ لگانی چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں ہمت دی، انڈر دی لیڈرشپ آف آل پارٹیز قائدین۔ اس کا کریڈٹ ہم نہیں لیتے، بلکہ وہ جو ہماری مجلس ہے جس میں تمام پارٹیز کے قائدین موجود ہیں، ان میں جو فیصلے ہوئے ان فیصلوں کو جو ہے وہ ہم نے امپلیمنٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں امن دیا، سرخرو کیا۔ تو اس انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اور زیادہ انشور کریں گے، امن و امان کو اور زیادہ بہتر کریں گے۔ دہشت گردی کے جو اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ مائنس کریں گے، ان کو زیرو کریں گے۔ سبسڈی زیرو نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں۔ دہشت گردی کے واقعات اور فتنہ فساد پھیلانے والے لوگ جو ہیں یہ زیرو ہونے چاہیے، اور اس سلسلے میں جو مذاکرات کا پارلیمنٹ نے جو اجازت دی ہے عسکری قیادت کو، اور جو ایک کمیٹی بنائی ہے پارلیمانی جو کہ اس کو سپروائز کرے گی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ مستقل طور پہ ہمارے اس سائٹ پہ جو ہے وہ افغانستان سائٹ پہ امن ہو جائے۔ اور اگر یہ امن ہو جاتا ہے تو جو پھر تجارت ہوگی، جو پھر معاملات آگے بڑھیں گے، اس سے معاشی طور پہ بھی بہتری آئے گی۔ تو اس حوالے سے تو کافی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ معاشی حوالے سے ہماری بڑی ہی ایبل ٹیم، بڑے منجے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بھرپور ہمت کر رہے ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں۔ مفتاح اسماعیل ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، اپنا احسن اقبال صاحب ہیں، شہاد خاقان عباسی صاحب بھی جو ہے وہ ایک ٹاسک فورس کی سربراہی کے طور پہ، مصدق ملک ہیں، ان کے ساتھ اور 10-15 لوگوں کی جو ہے وہ ٹیم ہے۔ ہمارے سیکرٹری صاحبان جو ہیں وہ دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب خود بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے حوالے سے جو ہے وہ IMF کو جو ہے وہ، میں تو اب یہ کہنے کی بھی جسارت کروں گا کہ کوئی ہوش کے ناخن لے۔ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے۔ پاکستان